التحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 اور 61 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہ ہماری ان 4 مجالس کا عنوان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم، کیا میں نے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہیں کرو گے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہاں اللہ نے مخاطب کیا بنی آدم کو، اے اولاد آدم، شیطان کی پرستش نہ کرنا. یہاں پرستش سے مراد پیروی ہے. شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کی پرستش نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. مخاطب کون ہے؟ بنی آدم. یہ بنی آدم ہی سے کیوں شیطان کو دشمنی ہے؟ اور مخلوقات سے کیوں نہیں؟ کیونکہ شیطان اللہ کی بارگاہ کے اندر جب مردود ہوا تو جناب آدم کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوا تھا، اور اس نے اس وقت کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس طرح سے تمہارے باپ آدم کا دشمن تھا اسی طرح سے تمہارا دشمن ہے. اور اس نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 29 ظاہراً کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے جناب آدم کو جنت سے نکلوا دیا. اخرج ابویکما، والد والدہ دونوں، تمہارے تمام کے تمام انسانوں، ماں اور باپ آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا. تو اب شیطان نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں آدم سے عداوت رکھوں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ نے ابلیس پہ لعنت بھیجی تھی. جناب آدم کی وجہ سے ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا. اور کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیونکہ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو پہلا جو لعنت کا مستحق ہوا وہ اللہ کے بنائے ہوئے کے انکار کی وجہ سے لعنت کا مستحق ہوا. جو سب سے پہلا لعنت کا مستحق قرار پایا وہ ابلیس ہے، اور جس کو اللہ بنا دیتا ہے اسے نہ ماننے سے انسان لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اب اللہ نے ایک اصول بتا دیا ہے، چاہے کوئی میرے پہلے ہوئے بنائے کو نہ مانے، چاہے آخری کو نہ مانے. قانون یہ ہے کہ جو خدا کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا بس وہی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. اور کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ کیوں لوگ انکار کر دیتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ کبر و تکبر کی وجہ سے آدم نے جناب آدم کا جو انکار کیا گیا، ابلیس نے جو انکار کیا، وہ کبر اور تکبر کی وجہ سے. بات کو اگر آگے بڑھاؤں گا تو ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کل شب سے کافی میری طبیعت ناساز ہے اور نکاہت بہت زیادہ، لیکن جب میں ممبر پہ آتا ہوں تو جناب سید الشہداء کا کرم ہوتا ہے، خود بخود قوت محسوس کرنے لگتا ہوں. سارا دن ایسی ہی طبیعت تھی، لیکن انشاءاللہ مطالب پیش کروں گا. تو پہلا جو لعنت کا مستحق بنا وہ کبر و تکبر کی وجہ سے. اللہ نے 3 چیزوں کو پیش کیا ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہلاک الناس فی 3 3 چیزوں میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. الکبر والحرص والحسد، تکبر میں، حرص میں اور حسد میں. یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں.
اور چوتھا فرمایا کہ شہوات ہیں، خواہشات ہیں. تو مولا فرماتے ہیں یہ 4 گناہ تمام گناہوں کی بنیاد ہیں اور معصومین ان چاروں سے پاک ہوتے ہیں. اسی لیے معصوم ہوتے ہیں کیونکہ ان کو دنیاوی چیزوں میں رغبت ہی نہیں ہوتی، نہ تکبر ان کے پاس آتا ہے، نہ حسد، نہ لالچ اور نہ ہی خواہشات. تو اس لیے وہ بہت پاک ہیں، ہر طرح کی آلائشوں سے پاک ہیں. میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو اب شیطان نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا. اللہ کہتا ہے بنی آدم شیطان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. کیا؟ وہ ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. آئیے ذرا تھوڑا سا تاریخچہ پیش کروں گا جناب امیر علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبوں کی روشنی میں. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب جناب آدم کا پتلا خلق کیا، بنا دیا، تو کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا تو سب سجدے میں اس کے سامنے گر جانا. اب یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہی شرک کی بنیاد رکھ رہا ہے، اس نے آدم کو سجدے کے لیے کہا یا خانہ کعبہ کو سجدے کے لیے کہا. اللہ کے حکم سے اگر سجدہ ہو تو وہ اللہ ہی کو سجدہ ہے. تو اللہ کے حکم سے جو سجدہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو ہوا کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جس طرح کعبے کی حیثیت ہے، قبلے کی حیثیت ہے، خانہ کعبہ قبلے کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح سے آدم، جناب آدم، وہ تمام فرشتوں کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتے تھے. کہ جیسے ہی میں روح پھونکوں تو فوراً سب سجدے میں سامنے گر جانا. واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، تفصیل مجھے نہیں پیش کرنا، صرف چند نہج البلاغہ سے اور اصول کافی سے 2 روایات کو پیش کروں گا. معصوم فرماتے ہیں کہ ابلیس زمین پہ تھا، عزازیل اس کا نام تھا، جناب امیر کہتے ہیں نہج البلاغہ میں. کہا یہ عبادت بہت زیادہ کیا کرتا تھا. تو فرشتوں نے اس کی عبادت کو دیکھنے کے بعد اللہ سے کہا پروردگارا کیا اسے ہم آسمان پہ لے آئیں، یہ اتنی زمین پہ عبادت کرتا ہے؟ اللہ نے کہا تم چاہو تو لے آؤ، میری مرضی یہ نہیں ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگارا میں سے آسمان پہ لے. جب اس نے دیکھا کہ میں اب آسمان پہ پہنچ گیا ہوں تو اب اور زیادہ اس کے اندر دکھاوا بڑھنے لگا. فرشتے ظاہر کو دیکھ رہے تھے، خدا باطن کو جانتا تھا. اس لیے کسی کے ظاہر کو دیکھنے کے بعد کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیں. فرشتے صرف ظاہر کو دیکھ رہے تھے تاکہ اتنی عبادت ہے. خدا اس کے دل کے بھید جانتا تھا. جب آسمان پہ آیا تو اور زیادہ عبادت کرنے لگا. اب تو میں آسمان پہ آ گیا ہوں، پھر دوسرے آسمان پہ، تیسرے، یہاں تک کہ چوتھے آسمان پہ پہنچا. جب چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا تو نور کے ممبر پہ بیٹھ کے ملائکہ کو درس دیا کرتا تھا. فرشتے کہنے لگے کہ ہمیں درس دیا کر. ایک دن اس کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی. جیسی تسبیح چھوٹی 60,000 فرشتے فوراً آگے بڑھے کہ اس کی تسبیح زمین پہ نہ گر جائے کیونکہ ہمیں پڑھاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اب یہاں سے اس میں ریاکاری اور زیادہ بڑھنے لگی. اب جانتے بوجھتے ہوئے تسبیح کو گرا دیا کرتا تھا کیونکہ اسے لطف آنے لگا تھا کہ 60,000 فرشتے اس کی تسبیح کو پکڑنے کے لیے آگے بھاگتے ہیں. تو ایک بات اور واضح ہو گئی، جو اللہ کا بنایا ہوا نہ ہو اس میں دکھاوا بہت زیادہ ہوگا. وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے کاموں کا انجام دے گا. اور جسے خدا بناتا ہے وہ خدا کی خوشنودی کے لیے کاموں کا انجام دیتا ہے. اگر بات واضح ہو رہی ہو عزیزان گرامی، جسے لوگ بنا دیتے ہیں نا وہ ہر بات میں لوگوں کو مد نظر رکھتا ہے. انہوں نے بنایا ہے، یہ اتار بھی سکتے ہیں تو انہیں خوش کیا جائے، اگر بات واضح ہو رہی ہو. اور جسے اللہ نے بنایا ہو وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی راضی ہے یا ناراض ہے، مجھے اسے خوش کرنا جس نے مجھے بنایا ہے. بات واضح ہو رہی جناب امیر علیہ السلام کی. جب کتنے لوگ مسلمان ناراض ہو گئے، آپ نے مجھے گورنر نہیں بنایا، آپ نے مجھے قاضی نہیں بنایا. مولا نے کہا خبردار، عہدے جب میں دیکھوں گا استحقاق رکھتے ہو تو خود بخود بلا لوں گا، سفارشوں کی ضرورت نہیں ہے. جب بہت سے لوگ پہنچ گئے، نام لیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں، کہ یا علی سنا ہے کوفہ اور بصرہ کا کوئی گورنر نہیں بنا، ہم گورنر کے طور پہ خدمت کے لیے تیار ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر مجھے خدمت چاہیے ہوگی تو خود بلا لوں گا. تو ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عمار یاسر سے کہا ایک مرتبہ آپ سفارش کر دیں. کہا علی بن ابی طالب سفارش پسند نہیں کرتے. تو اب سفارشوں سے آگے بڑھنے کا سلسلہ کہیں اور سے ہے. مولا دیکھتے ہیں صلاحیت کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کی عادتیں بگڑ رہی تھی گزشتہ ادوار کے اندر، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اگر بات واضح ہوگی تو آگے بڑھ جاؤں گا. تب جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، کہا کہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اس نے عزازیل نے بہت زیادہ عبادت شروع کر دی. اب فرشتے سب کے سب اسے دیکھ کے متاثر تھے. مولا فرماتے ہیں 6,000 سال اس نے عبادت کی ہے. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ، 6,000 سال عبادت. پھر آپ فرماتے ہیں
یہ معلوم نہیں کہ یہ زمین کے 6000 سال ہیں یا آسمان کے. یعنی مولا یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ زمین کے 6000 سال نہیں ہیں، کہا آسمان کا ایک دن زمین کے 1000 سال کے برابر ہے. اب یہاں پہ ایک شبہہ وارد ہوتا ہے کہ آیا اللہ ایک سجدے کے بدلے 6000 سال کی عبادت رد کر سکتا ہے؟ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے؟ سننا چاہیں گے بات کو آگے بڑھاؤں گا. آیا یہ عدل الہی کے پروردگار کے عدل کے خلاف نہیں ہے کہ وہ 6000 سال کی عبادت رد کر دے صرف ایک سجدے کے عوض؟ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا. مولا فرماتے ہیں اللہ نے ساری عبادت رد کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک ابلیس کا ابھی تک امتحان نہیں ہوا تھا. غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں اب تک اس کا امتحان نہیں ہوا تھا، آزمائش نہیں ہوئی تھی، اس لیے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی عبادتیں قبول بھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. جیسے ہی امتحان ہوا اس کا اصل باہر آ گیا. اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ میں نے رد نہیں کی ہیں، یہ قبول ہی نہیں ہو رہی تھی. بات واضح ہو رہی؟ جب دکھاوے کے لیے ہو، خدا کی خاطر نہ ہو اور عہدوں کے لیے ہو تو وہ عبادت نہیں ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو راضی کرنے کی شے ہے. اب جس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب جناب آدم کے پتلے کو خلق کیا، کہا اس میں جب اپنی روح پھونکوں گا کہ سارے فرشتے اللہ کی اس ایک بات کو سننے کے بعد رونے لگے. اللہ نے کہا تم میں سے ایک ایسا ہوگا جو اس کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا اور قیامت تک کے لیے اس پہ میری لعنت رہے گی. تو سارے فرشتے تڑپنے لگے، رونے لگے. کیا کیا؟ ایک ایک کر کے ابلیس کے پاس آنے لگے، ہمارے لیے دعا کر دے جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ میں نہ ہوں. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ ایک ایک آ کے فرشتہ ابلیس سے کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، وہ جس پہ اللہ کی لعنت ہونی ہے وہ میں نہ ہوں. سب کے لیے دعا کرتا تھا. مولا فرماتے ہیں اس نے ایک مرتبہ اپنے لیے دعا نہیں کی. اتنا متکبر تھا کہ اپنے لیے دعا بھی کرنا پسند نہیں کرتا تھا. اگر دعا ہی کی ہوتی تو اللہ اصلاح کا راستہ اور زیادہ دکھاتا. بہت سے ایسے ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں، اتنے متکبر ہوتے ہیں کہ دعا تک نہیں کرنے کے لیے تیار. اب ایک مرتبہ وہ دن آیا، امام فرماتے ہیں کہ جب جناب آدم کے پتلے کے سامنے سے جنت میں گزرتا تھا تو اکثر توہین کرتا تھا جناب آدم کی کہ نہ جانے یہ کیوں بنا دیا ہے اسے، یہ کون ہے، یہ کیوں آئے گا. اب آئیے ذرا جس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے، امام جعفر الصادق علیہ السلام کے جملے کے لیے. امام فرماتے ہیں اصول کافی کی روایت ہے کہ اس نے قیاس کیا، شیطان نے قیاس کیا. قیاس تو سب سمجھتے ہیں، دو چیزوں میں شباہت پائی جاتی ہو، ایک کا حکم معلوم ہو، دوسرے کا حکم معلوم نہ ہو. جس کا حکم معلوم ہے وہ اس پہ جاری کر دیا جائے، جس کا حکم معلوم نہیں ہے اسے قیاس کہا جاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے فقہ میں، فقہ جعفری میں قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب تک کہ قرآن واضح طور پہ نہ بتا دے، حدیث نہ بتا دے، اپنے ذاتی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے. اگر ہماری اتنی ہی عقل کمال پہ موجود ہوتی تو اللہ کہہ دیتا کہ شریعت خود بنا لینا. لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے قیاس کرنے کی. اگر کہیں گے تو ایک دو مثالیں پیش کر دیتا ہوں قیاس کی. میں مثال کے طور پہ ایک آپ کے سامنے جیسے شکر ہے، سفید رنگ کی ہے، آپ نے کہا اس کا حکم معلوم ہے، یہ حلال ہے، جائز ہے اس کا استعمال کرنا. آپ نے ایک اور سفید رنگ کا پاؤڈر دیکھا یا چینی شکر جیسی کوئی اور چیز دیکھی، اب وہ مثال کے طور پہ ہیروین تھی، آپ نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بالکل شکر جیسی، پیسی ہوئی شکر جیسی لگ رہی ہے. یہاں پہ اس قیاس کا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ دو چیزوں میں شباہت آپ کو دھوکے میں ڈال سکتی ہے. معصوم سے پوچھنا ضروری ہے، شباہت انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دے. اگر بات واضح ہو رہی ہو، شباہت دیکھ کے حکم نہیں لگایا جا سکتا. ان دو چیزوں کے اندر کوئی تشبیہ ہو، شباہت ہو، اسے قیاس کہا جاتا ہے. اگر کہیں گے تو اور مثالیں دے دو، نہیں تو آگے بڑھ جاؤں گا. بات واضح ہے؟ تو بھائی ذرا اب جناب امام ششم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے فوراً کہا کہ انا خیر منہ. اللہ نے جب کہا نا کہ فقولہ ساجدین، سب سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، تو کہا سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے ابا کیا، انکار کر دیا، تکبر کیا. اور اللہ نے لفظ استعمال کیا استکبار. ایک ہے تکبر، دوسرا ہے استکبار. دونوں قرآن کی اصطلاحات ہیں.
آئیے ذرا ایک فرق پیش کر دیتا ہوں. اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے دونوں کو تکبر کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں تکبر اور ہے، استکبار اور ہے. تکبر اسے کہا جاتا ہے جہاں پہ انسان کسی شے پہ ناز کرے، اس کے پاس کچھ ہو اور وہ ناز کرے، اسے کہتے ہیں تکبر. استکبار اسے کہتے ہیں جب کچھ نہ ہو اور انسان ناز کرتا رہے. اللہ کہہ رہا ہے ابلیس نے تکبر نہیں کیا تھا، استکبار کیا تھا. پروردگارہ اتنی عبادت تھی تو ناز تو کچھ نہ کسی چیز پہ کیا. اللہ کہتا ہے میرے مقابلے میں ناز کر رہا تھا، جب میرے مقابلے میں آتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اور استکبار کیا اور کہہ دیا میں سجدہ نہیں کروں گا. آئیے ذرا قیاس کی رد میں جو 7 دلیلیں امام نے پیش کی میں جلدی پیش کروں گا. اب امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ قیاس کیا. کہ پروردگارہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ کہ پروردگارہ خلقتانی من نار و خلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا اور آگ مٹی سے بہتر ہے. مولا فرماتے ہیں بس یہی قیاس ہے. اول من قاس ہوا ابلیس لعنہ اللہ، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس تھا، اللہ نے اس پہ لعنت بھیج دی. کہ قیاس سے اجتناب کرتے رہنا اللہ لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے قیاس کرنے والے کو. آئیے ذرا وضاحت کر دیتا ہوں امام ہی کے فرمان سے. امام اصول کافی میں فرماتے ہیں اور بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اس نے کیا قیاس کیا ابلیس نے. اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی سے بہتر ہے. کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ آگ کے اندر تپش ہے، حرارت ہے، چمک ہے. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. آئیے غور سے سنیے گا. امام فرماتے ہیں اس نے صرف چمک کو دیکھا، بھڑک کو دیکھا. اور امام فرماتے ہیں کہ جب آگ لگاؤ تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اس کے اندر ویسے ہی بنیادی طور پہ کبر و تکبر پایا جاتا ہے. جب خاک کو پھینکو گے زمین کی طرف جائے گی. خاک میں مٹی کے اندر تواضع انکساری پایا جاتا ہے کہ اللہ نے اسی لیے آدم کو مٹی سے بنایا تھا. ابلیس یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں اس سے بہتر ہوں. آئیے ذرا ساری دلیلیں پیش کر دوں. مولا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز اگر وہ تھوڑا سا ہی سوچ لیتا ہے ابلیس تو اسے واضح ہو جاتا کہ مٹی آگ سے بہتر ہے، کیونکہ آگ خیانت کرتی ہے. بیج آگ میں رکھو جل جائے گا، مٹی میں چھپا کے رکھو امانتاً باقی رہے گا. پھر دوسرے امام فرماتے ہیں کہ آگ چیزوں کو بھسم کر دیتی ہے. کہ یہ ایک بیج اگر زمین میں بو دیں، تھوڑا سا پانی ڈالیں تو یہی مٹی ایک ایک بیج کو 700 گنا مقدار میں بڑھا کے واپس لوٹ آئے گی. اگر بات واضح ہو رہی ہو. امام فرماتے ہیں کہ ایک بیج جو زمین میں بو گے تو 700 گنا ہو کے اپنا اثر دکھاتا ہے. کتنے درخت بن جاتے ہیں، کونپلیں بنتی ہیں، بالیاں بنتی ہیں، اور کتنے بیج، ایک بیج سے کتنے بیج نکل آتے ہیں. امام نے کہا اگر وہ تھوڑا سا سوچ لیتا اسے واضح ہو جاتا کہ مٹی آگ سے بہتر ہے. لیکن وہ بس اپنے آپ کو بھڑک دیکھ رہا تھا اور مسلسل کہتا رہا کہ نہیں میں آدم سے بہتر ہوں. آئیے ذرا میں 2 اور دلیلیں پیش کر دوں اور پھر بات کو آگے بڑھا دوں گا. سننا پسند فرمائیں گے؟ عزیزان گرامی، امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ آگ ظاہر میں کچھ ہوتی ہے اور مٹی باریکیوں کے اندر کچھ اور ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو گے تو کسی بھی طرف سے، جس طرح سے آگ کو جس طرف سے بھی دیکھو گے نہ اس کا کوئی سامنا ہوتا ہے. اکثر اشیاء کو دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ اس کا سامنے سے ہے، یہ پشت ہے، دائیں ہے، بائیں ہے. کہ آگ کو جس رخ سے دیکھو گے آگ آگ ہی نظر آئے گی. اس کے اندر وہ سارے پہلو نہیں پائے جاتے جو شعور مٹی کے اندر پایا جاتا ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سی باریکیاں رکھی ہیں. جتنے پہلوؤں سے مٹی کو دیکھو گے ہر پہلو سے مٹی نئی نظر آئے گی. کہ یہ مٹی کے اندر جدت اللہ نے پیدا کی ہے. اصول کافی کی روایت میں ہے. آئیے ذرا صرف ایک واقعہ نوجوانوں کی خاطر پیش کر رہا ہوں اور بات کو آگے بڑھا دوں گا. آج میں جس حالت میں جس اپنے بخار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مطالب، میں پورا کا پورا کوشش کر رہا ہوں کہ اچھے انداز سے پیش کر سکوں، آپ حضرات کی محبتوں کی نظر کر سکوں. تو عزیزان گرامی، آئیے ذرا امام سے چند اور باتیں سیکھتے ہیں. آپ کے سب کے ذہنوں میں ہے کہ اسلام میں ایک مکتب فکر میں قیاس جائز ہے. تمام میں نہیں، تمام مذاہب اربعہ میں نہیں ہے، ایک میں قیاس جائز ہے.
اور وہ بھی امام کے شاگردوں میں سے ہیں. کوفے میں درس دینے کے دوران انہوں نے ایک جملہ کہا کہ صادق آل محمد کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر کبھی نہیں آئے گا. کہ میں اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں. ان کی بات پیش کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ نظر آ جائے گا روز قیامت. دوسرے امام فرماتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور جہنم میں بھی آگ ہوگی، اور شیطان کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ سزا دے گا. میں نہیں مانتا کہ ہم جنس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. آگ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو میرا یہ بھی امام سے معاذ اللہ استغفر اللہ اختلاف ہے. تیسرے امام کہتے ہیں کہ تمام انسان اپنے نیک اور برے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. اگر نیکی کریں تو اللہ جزا دے گا، برائی کریں تو اللہ گناہ دے گا، سزا دے گا. کہ میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اگر وہ چاہتا تو ہم برائی نہ کرتے، اس نے چاہا اس لیے ہم نے گناہ کیا. بس یہ بھی بول ہی رہے تھے کہ حضرت بہلول دانا وہیں موجود تھے. انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور دے مارا سر میں. بس جیسے ہی سر میں مٹی کا ڈھیلا لگا انہوں نے فوراً کہا کہ پکڑو، اس نادان نے، اس دیوانے نے مجھے پتھر مارا. حضرت بہلول کا نام تھا عمر ابن وہب، جو ہارون کے یا خالہ بھائی تھے ہارون رشید کے، یا دونوں کے باپ الگ تھے لیکن ماں ایک تھی. کچھ نے یہ لکھا کہ دونوں ایک ماں کے دو بیٹے تھے، کچھ نے لکھا نہیں خالہ بھائی تھے. بہرحال مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. تو جیسے ہی پتھر لگا تو اب سارے شاگرد دوڑے بہلول دانا کے لیے کہ ان کو پکڑیں اور ان کو پھر سزا دی جائے. میں یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں تاکہ باتیں واضح ہو جائیں. تو اب جیسے ہی سب کے سب دوڑنے لگے تو جناب بہلول دانا نے تو ویسے ہی کہہ رکھا تھا کہ میں دیوانہ ہوں، مجنون ہوں، اور اسلام میں مجنون کے لیے کوئی احکام نہیں ہے. وہ دوڑ رہے تھے، سارا پورا کوفہ جمع ہو گیا کہ بھئی چند افراد شاگرد بہلول دانا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جیسے انہیں پکڑا مارنے لگے کہا کہ البینۃ علی المدعی. تھے دیوانے لیکن فقہ پورا جانتے تھے. کہا البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ رکھتا ہے اسے گواہ لانے کی ضرورت ہوتی ہے. آیا تم میں سے کسی کا میرے خلاف دعویٰ؟ کہا نہیں، ہمارے استاد کا. کہا پھر جاؤ استاد کو بلا لاؤ. سارا کوفہ جواب بھی سن لے گا. توجہ ہو میرے ساتھ. تو اب ایک مرتبہ فوراً وہ پہنچ گئے وہاں پہ. کہا کہ قاضی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس آدمی نے مجھے پتھر مارا ہے، مٹی کا ڈھیلا سر میں مارا ہے اور اس کی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. تو جناب بہلول دانا نے قاضی سے کہا کہ بھئی اس سے پوچھیں کہ آیا یہ درد دکھا سکتا ہے؟ اگر بات پہنچا پاؤں، یہ درد دکھا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے لوگ صحیح کہتے ہیں کہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے. درد دکھانے والی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے والی چیز ہے. کہ اسی طرح سے خدا بھی دیکھنے والا نہیں ہے بلکہ محسوس کرنے والا ہے. تو نے کہا خدا ہے، نظر آنا چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں. دیکھیے اب یہ ایک شاگرد ہے امام علیہ السلام کے مکتب کا، کس انداز سے سارے مسائل کے جواب دے رہے ہیں. کہا دوسرے تم کہتے ہو کہ میں نے تمہیں پتھر مارا ہے، ڈھیلا مارا ہے. کہا ہاں. کہا وہ کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ کہا مٹی کا ڈھیلا تھا. کہا تو کس چیز سے بنا؟ کہا میں مٹی سے بنا ہوں. کہا تم نے تو کہا تھا ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچاتا، آگ کو نقصان نہیں پہنچاتی، تو پھر مٹی بھی مٹی کو نقصان نہیں پہنچاتے. اور اگر مٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو پھر آگ بھی آگ کو سزا دے سکتی ہے. جیسے ہی جواب سنا تو فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بات کو ٹال رہے ہو. تم نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، تمہیں سزا ملنی چاہیے. کہ تم نے تو کہا تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ روک لیتا برائیوں سے. تو اس کا مطلب ہے اللہ ہی چاہتا تھا میں تمہارے سر میں پتھر ماروں. جاؤ جا کے اللہ سے لڑو، اللہ سے حساب کتاب مانگو، مجھ سے کوئی حساب کتاب نہ مانگو. اور اگر مجھ سے مانگتے ہو تو پھر مانو انسان اپنے نیک اور بد اعمال کا خود ذمہ دار. توجہ ہے ذہن گرامی. تو اب ان باریکیوں کو ائمہ علیہ السلام کے شاگردوں نے واضح کیا ہے لوگوں کے لیے. آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو میرے ساتھ؟ فرمایا کہ جتنی بھی باریکیاں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ میری وجہ سے انہوں نے شاید کولر جلایا ہوگا. اگر ضروری نہیں ہے آپ مجھے، میں تو بے شک بند کر دیجیے. یا محبت کا شکریہ.
لیکن کیونکہ آواز جو ہے وہ میرے لیے کافی ڈسٹربنس کا سبب بن رہی ہے. تو عزیزان گرامی، تمام اعمال افعال پہ اپنے نگاہ رکھیں. ہم جناب آدم کی نسل سے ہیں، انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں. اللہ نے روئے زمین پہ پہلا جو انسان بھیجا وہ بھی ہادی بنا کے بھیجا، تاکہ کوئی آنے والا یہ نہ کہے میں اس وقت تھا جب تیری طرف سے ہدایت کا بندوبست نہیں تھا. آج پوری دنیا میں ہدایت ہے. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. تو اللہ نے پہلے ہادی بھیجا، پہلے ہدایت کا بندوبست کیا، اور ہادی آنے کے بعد لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. اور ہادی موجود ہو تو انسان ہمیشہ اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے. میں کل صراط مستقیم سے متعلق پیش کروں گا، وَعَنِ اعْبُدُونِی، آخری حصے کو، لیکن آئیے سن لیجیے آج ہادی سے متعلق. تو اب امام معصوم فرماتے ہیں ہادی کا برحق ہونا اور ہدایت کا بندوبست کرنا یہ ہادی کا کام ہے. آج سب مان لیتے ہیں مسلمان کہ شیطان آنکھوں سے اوجھل ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. سب مانتے ہیں کہ آنکھوں سے اوجھل ہے، شیطان نظر نہیں آتا لیکن گمراہ کر لیتا ہے. تو پھر اس بات کو ماننے میں کیا عار ہے کہ امام وقت ہادی برحق وہ بھی پردہ غیب میں ہدایت کر سکتا ہے. جب شیطانی طاقت گمراہ کر سکتی ہے تو رحمانی طاقت ہدایت کیوں نہیں کر سکتی؟ توجہ ہے نا عزیزان کرام. ہے توجہ لوگوں کی میرے ساتھ. تو اب یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. جب اگر شیطانی طاقت بھی وسوسہ کر سکتی ہے، گمراہ کر سکتی ہے، اور یہ شیطان ہے جو گمراہ کر لیتا ہے، تو پھر کوئی ہدایت کرنے والا جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ اتنا قوی ہونا چاہیے کہ وسوسے کے برخلاف وہ دل کے اندر باتوں کو ڈال کے انسان کو راہ راست پہ لے کے چل سکے. اب کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اتنا مضبوط ہو کہ راہ راست پہ رکھے اور لے جائے. ہادی برحق کیسا ہو؟ آئیے ذرا. ہدایت دو طرح کی ہے. ہدایت منطقی لحاظ سے دو طرح کی ہے، اراءۃ الطریق و ایصال الی المطلوب. دو عربی کی اصطلاحات ہیں، تھوڑا سا ترجمہ کروں گا اور بات کو آگے بڑھا دوں گا. اراءۃ الطریق راستہ دکھا دینا، اور ایصال الی المطلوب مقصد تک پہنچا دینا. مقصد تک پہنچا دینا آپ نے سن رکھا ہوگا، مجھے صرف اشارہ کرنا ہے. اب آپ کے سب کے ذہنوں میں ہے، میں اندازہ لگا لیتا ہوں چہروں سے کہ آپ لوگوں کے سب کے ذہنوں میں ہے، آپ نے سن رکھا ہے. تو اب اراءۃ الطریق، کوئی آدمی یہاں سے پوچھے کہ مجھے دوسرے امام بارگاہ میں جانا ہے، آپ کہیں کہ باہر نکلیں، دائیں مڑیں بائیں مڑیں، اس طرح سے جائیں گے آپ پہنچ جائیں گے. یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. ایصال الی المطلوب، کہیں کہ چلیے میرے ساتھ، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دوں گا. اب اللہ پہ کون سا لازم تھا، راستہ دکھا دینا یا مقصد تک پہنچانا؟ علماء کہتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی لازم نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے خود بتا دیا کہ اس کا راستہ سیدھا راستہ ہے. سیدھے راستے پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا. اگر بات واضح ہو رہی ہو، سیدھے راستے کی سب سے بڑی اس کا امتیاز یہ ہے کہ اس پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا. اگر راستہ ٹیڑھا ہوگا نا تو اس پہ کوئی شارٹ کٹ ہوگا. سیدھے راستے پہ جب بھی آپ اتریں گے تو انحراف کی طرف چلے جائیں گے. سیدھے راستے پہ سیدھا چلتے رہیں. اب اللہ پہ لازم نہیں تھا کہ کوئی بھی نہ اراءۃ الطریق کرتا، راستہ دکھاتا، نہ ایصال المطلوب کرتا، لیکن اللہ نے دونوں کام کیے. اراءۃ الطریق بھی کیا، ایصال المطلوب بھی کیا. اراءۃ الطریق قرآن کے ذریعے کیا. قرآن کے پڑھتے رہو گے تو خود بخود راستہ ہدایت ملتا رہے گا. اور ایصال المطلوب کے لیے امام برحق کو سامنے چلا دیا کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، ان کی پیروی کرتے رہو، یہ جنت تک پہنچا دیں گے. دونوں کا نظام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. علامہ طباطبائی کی میں تفسیر دیکھ رہا تھا المیزان آج اسی آیت کے ضمن میں کہ آپ نے کیا فرمایا. اگر سننا پسند فرمائیں گے تفصیل سے فرماتے ہیں یہاں عہد سے مراد اللہ کی طرف سے خود قصد بھی ہے، اور پھر عالم زر جو میں نے کل پیش کیا تھا جہاں پہ اللہ نے سب سے وعدہ لیا عالم زر میں تمام ارواح سے کہا، اور اس کی طرف اشارہ بھی ہے. عالم زر میں اللہ نے سب کے لیے کہا کہ میرے ساتھ عہد کر لو کہ راستے سے نہیں ہٹو گے. آئیے ذرا تھوڑی سی ایک باریکی کو پیش کرنا چاہوں گا کہ پروردگار نے کس انداز سے ائمہ ہدیٰ کے لیے سب کو انہی کی طرف رہنمائی کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی دیکھو گے تو خود بخود دیکھنے کے بعد یقین ہوگا یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. ان 14 کو دیکھو گے تو کوئی ایسی صفات ہوں گی جن سے پتہ چلے گا یہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں.
یہ میرا خاصہ ہے، میں نے آج تک کسی سے نہیں لیا. چند جملے شاید آپ نے اوروں سے سن رکھے ہوں، یہ میں اپنی محنت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر دل کو لگے تو جواب دیجیے گا، بے شک نہیں تو خاموش رہیے گا. اب اس کے نمائندوں میں کوئی ایسی صفات ہونی چاہیے کہ پتہ چلے یہ اس کے نمائندے ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے. تو کوئی نہ کوئی ایسی صفت ہو نہ پتہ چلے یہ اللہ کی طرف سے آیا. وَإِلَّا کوئی بھی جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. تو اللہ کا بھیجا ہوا ایسا ہوگا کہ لوگ دیکھ کے مانیں گے ہاں یہ اللہ نے بھیجا ہے. وہ محمود ہے تو اس نے محمد کو بھیجا، وہ اعلیٰ ہے اس نے علی کو بھیجا، وہ فاطر السماوات والارض ہے اس نے فاطمہ کو بھیجا، وہ محسن ہے اس نے حسن کو بھیجا، وہ قدیم الاحسان ہے اس نے حسین ابن علی کو بھیجا، وہ معبود و مسجود ہے اس نے عابد و سجاد کو بھیجا، وہ علیم و خبیر ہے اس نے باقر العلوم کو بھیجا، وہ اصدق القائلین ہے اس نے جعفر الصادق کو بھیجا، غیظ و غضب پہ اسے پورا قابو تھا اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا، مرضات کا مرکز اس کی ذات ہے اس لیے اس نے علی ابن موسیٰ رضا کو بھیجا، تقوی وہ عطا کرتا ہے اس نے محمد تقی کو بھیجا، نقاوتیں پاکیزگیاں اس کے لیے مخصوص تھیں اس نے علی نقی کو بھیجا، ہیبت اس کی تھی اس نے حسن عسکری کو بھیجا، وہ غیب مطلق ہے اس نے مہدی منتظر کو بھیجا. توجہ ہے اب حضرات کی؟ تو اب علامات بتائیں گی کہ یہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں، علامات صفات بتائیں گی کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اسی لیے جب ایک مرتبہ مأمون نے اہتمام کیا کہ مناظرہ رکھا جائے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا، اس نے تمام ادیان عالم کے بڑے بڑے علماء کو جمع کر لیا، کہا کہ مناظرہ کرو ہمارے ولی عہد سے امام رضا سے. اور امام رضا کو خبر نہیں تھی. ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ چاولوں کے نیچے گوشت ہے یا نہیں ہے. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے لشکر آ رہا ہے تو کتنے ہزار کا لشکر ہے، کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے. ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام نے کہا تھا نا جنگ نہروان سے پہلے، حضرت جندب سے کہا تھا کہ یہ لشکر جو آ رہا ہے وہ اتنے ہزار کا لشکر ہے، اس میں 7 افراد فرار کریں گے، باقی میرے ہاتھوں مارے جائیں گے. توجہ ہے نا؟ تو اب جناب جندب نے کہا کہ مولا یہ جو چونٹیاں زمین پہ جا رہی ہیں کیا آپ ان کی تعداد کو جانتے ہیں؟ کہا جندب نہ صرف یہ کہ میں ان کی تعداد کو جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنی ہے. جو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوگا اس کی صفات کمالات بتائیں گے یہ پروردگار کا نمائندہ ہے، صفات بتائیں گے کہ اللہ کا نمائندہ. توجہ ہے نا لوگوں کی میرے ساتھ؟ اس کی صفات بتائیں گی. چلیں 2 باتیں اور یہاں پیش کر دوں، بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو جناب امیر سے کسی نے کہا یا علی عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کون سا حرف تہجی ہے؟ حروف تہجی الف سے لے کے یہ تک، ان میں سب سے زیادہ کون سا استعمال؟ الف با تا ثا یہ سارے حروف تہجی، ان میں سے سب سے زیادہ استعمال کون سا حرف ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الف. عربی زبان میں سب سے زیادہ الف استعمال ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ مولا آیا ممکن ہے کہ آپ سکون سے آرام سے بیٹھ کے ایک ایسا خطبہ لکھیں جس میں الف نہ ہو؟ مولا نے کہا ابھی سن میں خطبہ دوں گا، پورے خطبے میں کہیں الف نہیں ہوگا. امام وقت کا علم بتائے گا یہ پروردگار کا نمائندہ. اور جو خود سے بنا ہوگا جسے لوگوں نے بنایا ہوگا وہ کبھی لوگوں سے پوچھے گا، کبھی گھر والوں سے پوچھے گا، کبھی بیٹی سے پوچھے گا. اللہ کبھی بیٹوں سے پوچھے گا، کبھی سے محلے سے، ہر جگہ سے پوچھ کے بتائے گا نا، کیونکہ علم لدنی کا مالک اللہ کا نمائندہ ہوتا. اگر بات واضح ہو رہی ہو تب اللہ کا نمائندہ ایسا ہوگا جس کے اندر صفات بتائیں گی کہ یہ پروردگار کا نمائندہ ہے. اب مأمون نے یہی کوشش کی کہ امام رضا علیہ السلام کو نیچا دکھا دیا جائے معاذ اللہ، لیکن قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے. تو اب آئیے میں چند جملے صرف پیش کروں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو امام حشتم سے اس نے چھپا کے رکھا، محل میں رکھتا تھا، میرے ولی عہد ہیں. تو جب سب کو دعوت دی، تمام ادیان عالم کے جو سب سے قابل علماء تھے ان کو بلایا. توجہ لوں کہ میرے ساتھ
تو ایک مرتبہ جو یہودیوں کے سب سے بڑے رہبائز تھے، راس الجالوت کہا جاتا ہے عربی میں، ان کو بلا لیا، جو ان کے ربی کہہ لیجیے، ان کے علماء، ان کے دین کے، عیسائیوں کے جو سب سے بڑے قابل آرچ بشپ تھا اس کو بلایا، ہندوؤں کے سب سے بڑے سادھوؤں کو بلایا، ہند سے ستارہ پرستوں کے سب سے بڑے جو قابل علماء تھے ان کو بلایا، آتش پرستوں کے سب سے جو بڑے قابل علماء تھے، اور عالم اسلام کے. جب سب جمع ہو گئے تو بہت خوش ہوا. کہا آپ لوگوں کی تیاری پوری ہے؟ یعنی کوشش یہ پوری تھی اس کی کہ ہمارا ولی عہد کسی طریقے سے لوگوں کی نظروں میں گر جائے. کہا آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تیاری کر کے آئے. کہا کتابیں بھی لے کے آئے ہیں؟ تو ان سب نے کہا ہاں کتابیں بھی لے کے آئے ہیں. کہا بس ٹھیک ہے میں بھی اپنے ولی عہد کو بلاتا ہوں. تو ایک فوراً خادم سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ. دیکھیں ہادی برحق کیسا ہوگا، جو شیطان کے مقابلے میں ہر شیطانی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کا نمائندہ ہوگا، وہ کیسا ہونا چاہیے جو ہمارے ہدایت کے لیے آئے. تو اب ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ. اب جسے بھیجا تھا وہ دل ہی دل میں امام کا گرویدہ ہو چکا تھا، اس کا اپنا دربار اپنا نہیں رہا تھا، امام رضا کا ہو چکا تھا. سب لوگ امام رضا علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے. یہ ایران جو شیعہ ہوا امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں شیعہ ہوا. لوگوں نے دیکھا جو نہیں بھی مانتے تھے وہ ماننے لگے تھے. اب اس نے کہا جاؤ جا کے بلا لاؤ ہمارے ولی عہد کو. اب یہ بیچارہ بہت پریشان گھبراتا ہوا کہ اتنے لوگ موجود ہیں، امام کو پہلے سے خبر نہیں دی گئی، ابھی تک اسے پوری معرفت نہیں تھی امام کون ہوتا. آیا امام علیہ السلام سے کہا فرزند رسول آپ کو مامون نے اپنے دربار میں بلایا. تو امام نے کہا بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے. کہا مولا ایسی بات نہیں، وہ وہاں تمام ادیان عالم کے جو سب سے قابل اور بڑے علماء ہیں نا ان کو اس نے جمع کر رکھا ہے سوالات کے لیے، تو وہ آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں، سوالات کرنے آئے ہیں، اس لیے گھبرایا ہوا. تو امام نے کہا کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ اگر وہ سوال کر لیں گے تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا کیا؟ کہ نہیں مولا بات یہ نہیں ہے، مجھے آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بات کو اتنا توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے نتیجہ کہیں جا رہا ہوتا ہے. امام نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا. شیخ صدوق نے کتاب التوحید میں پورا مناظرہ لکھا ہے، عیون اخبار الرضا میں پورا مناظرہ لکھا ہے، اور کتاب التوحید کا انگریزی میں ترجمہ حقیر نے کیا ہے، 2 مرتبہ چھپ چکا ہے. پورا مناظرہ میرے ہاتھوں سے ترجمہ ہوا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے. چند جملے پیش کروں اگر سننا پسند فرمائیں. آئیں ذرا پیش کروں آپ کے سامنے. امام علیہ السلام نے فوراً اس کو اپنے شیعہ سے کہا کہ ہمارے شیعہ کیا سوچ رہے ہیں کہ مامون نے میرا مناظرہ کیوں رکھوایا ہے. کہا امام سے اس ماننے والے نے کہا مولا اگر گستاخی نہ ہو تو سچ سچ بتاؤں. امام نے کہا ہمیں چاپلوسی کی عادت نہیں ہے، ہمیں چاپلوس افراد پسند نہیں ہیں، کھل کے بات کرو. میں جاننا چاہتا ہوں میرے شیعوں میں اتنی بصیرت ہے یا نہیں ہے. کہا مولا یہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. امام نے کہا بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے شیعہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ میرا مخلص نہیں ہے، مامون میرا مخلص نہیں ہے. بس میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ امام کیسے چلے ہوں گے اپنے حجرے سے اس محل کے ہال میں، اس بہت بڑے تالار کے اندر جہاں پہ مناظرے کے لیے سارے علماء موجود تھے. تو امام نے کیا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ امامت کی قبالی ہوگی، عصمت کی اباہوڑی ہوگی، اور ایک مرتبہ سر پہ وہ تاج امامت رکھا ہوگا، ہاتھ میں تولا کی تسبیح ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا ہوگا، اور ایک مرتبہ جب زمین پہ قدم رکھا تو چاروں طرف سے لبیک کی آوازیں آنے لگی. امام کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا یہ حجت خدا آ رہے ہیں. وہ مامون جو سارے دربار سے کہہ رہا تھا خبردار کوئی تعظیم میں کھڑا نہ ہو، یہ ہمارے ولی عہد ہیں، جب میں کہوں تو تعظیم کرنا، وہ خود اپنے تخت پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا فرزند رسول تشریف لائیے. امام نے کہا خبردار میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، تیرے تخت سے زو آتی ہے، میرے لیے ممبر لگوا دے. میں تخت پہ نہیں بیٹھوں گا. پیغمبر اسلام نے تخت کی نفی کی ہے، ممبر لگوا دیا جائے. جب ممبر لگا امام نے کہا ذرا کچھ فاصلے سے رکھ، حتیٰ تیرے تخت کے ساتھ ہمارا ممبر نہ رکھا ہو، کیونکہ کبھی بھی مظلوم و ظالم ساتھ نہیں ہو سکتے. امام کا اپنا انداز ہے، ممبر لگا دیا گیا. اب اس نے جو جملے کہے میں انشاءاللہ کل مکمل کروں گا اب شاید. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ فرزند رسول یہ کچھ لوگ آئے ہیں سوالات کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نے سب کو دعوت دے کے بلایا ہے مناظرے کے لیے آپ سے. تو کہا کہ فرزند رسول یہ کچھ لوگ سوالات کرنے آئے ہیں، اگر برا نہ منائے تو سوالوں کے جواب دے دیں. امام نے کہا ہم تو آئے ہی علم پھیلانے کے لیے،
جس کو جو سوال ہو. اب امام نے مجمع کو دیکھا, مختلف زبانوں کے لوگ, مختلف ادیان, ایک ایک گروہ بنا کے کھڑے تھے. ایک طرف کہیں یہودی ہیں, کہیں عیسائی ہیں, کہیں ستارہ پرست ہیں, کہیں آتش پرست ہیں, کہیں ہندو, ہربس, سب کھڑے تھے. امام نے سب کو مخاطب ہو کے کہا اگر چاہو تو آپ لوگ پہلے سوال کر لو, اور اگر کہو تو میں پہلا سوال کر لیتا ہوں. تو وہ سب کہنے لگے کہ انہیں اپنے علم پہ اتنا یقین ہے کہ چاہے تو کوئی ان سے سوال کر لے, چاہے تو یہ پہلا سوال کر لے. اب ایک مرتبہ عیسائیوں نے کہا کہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ سوال کر لیں, کیونکہ ہم بہت زیادہ افراد ہیں, آپ ایک ایک دین سے چند سوال کر لیجئے. امام نے کہا اچھا پھر میرا پہلا سوال عیسائیوں ہی سے ہے, کیونکہ ان کا مسئلہ توحید کا ہے. وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں ابن اللہ, ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا. ہم لوگ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے عبد اللہ, عبدہ و رسولہ. عبد اللہ یعنی اللہ کا بندہ, اللہ کا, وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا, ہم کہتے ہیں اللہ کا بندہ. تو امام نے فوراً عیسائیوں کو مخاطب ہو کے کہا, سننا چاہ رہے ہیں؟ عیسائیوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے عیسائیوں, اے نصارہ, عیسائیوں کو عربی میں نصارہ کہا جاتا ہے, اے نصارہ, میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں, وہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے بندے, اللہ نے انہیں معصوم بنا کے بھیجا, صاحب کتاب بنایا, صاحب امت بنایا, صاحب شریعت بنایا. جناب عیسیٰ کے بہت فضائل ہیں, لیکن جناب عیسیٰ میں ایک کمی تھی. اب اس عیسائی کے کان کھڑے ہو گئے, جیسے آپ بالکل خاموش ہو گئے نا, تو وہ بھی سب کے سب خاموش ہو کے سننے لگے کہ کون سی کمی تھی, کیا گنوانے لگے ہیں. امام نے کہا حضرت عیسیٰ میں تمام کمالات تھے, لیکن وہ نماز روزے کے چور تھے. بس یہ کہنا تھا. عیسائیوں کو تو آگ لگ گئی, چیخنے لگے کہ کس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم ہیں؟ جناب عیسیٰ کی پوری زندگی کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا, رات میں بستر نہیں بچھایا. نہیں, کچھ لوگ پہنچے ہوئے, سب نہیں پہنچ سکے. کہ دن میں دسترخوان نہیں بچھا, یعنی پوری زندگی روزے رکھے, رات میں بستر نہیں بچھا, پوری زندگی پوری رات عبادت میں رہتے تھے. امام نے کہا اچھا تو تو مانتا ہے کہ نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا جی ہاں ہم مانتے ہیں, پوری رات عبادت میں رہتے تھے, پورا دن روزے سے. امام نے کہا اچھا یہ بتا یہ نماز روزہ ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ نماز اور روزہ عبادت ہے. تو امام نے کہا پھر سن, جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے, ابن نہیں. جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے, بیٹا نہیں. امام نے فوراً پلٹ کے کہا اب تمہارا سوال. تو اس نے عیسائی نے کہا کہ آپ نے سوال لائق چھوڑا ہی کہاں ہے, ہمارے پورے دن کی بنیاد ہی اسی بات پہ کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں. جب آپ نے پہلی ہی بات کو نفی کر دیا پھر دین کہاں بچتا ہے. کہا کہ نہیں میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا. امام نے فوراً پلٹ کے یہودیوں کی طرف دیکھا, کہا کہ اے یہود, تم حضرت موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو, بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ تو راس الجالوت نے جو ان کا چیف رہبر تھا, سب سے بڑا ان کا ربی تھا, اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے معجزات دکھائے تھے. تو امام نے کہا سن, ہماری اور تمہاری دونوں کی کتاب کے مطابق جناب موسیٰ کے دو معجزات تھے. ایک ید بیضا تھا, جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے نکالتے تھے نور نکلتا تھا. دوسرا عصا تھا, زمین پہ پھینکتے تھے اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا. یہی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یہی دو معجزے ہیں. تو امام نے کہا کہ بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. عیسیٰ پیدائشی نابینا کو, بہروں کو, گنگوں کو ہاتھ لگاتے تھے شفا یاب ہو جاتے تھے, مردے کو ٹھوکر مارتے تھے زندہ ہو جاتا تھا. ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. گھبرا کے تو نہیں سن رہے ہیں, بات کو آگے بڑھا دوں. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ جناب موسیٰ کے بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. تو راس الجالوت نے کہا نہیں, لیکن یہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے, ان کے ماننے والوں نے بتائے. تو امام نے پلٹ کے کہا تو اچھا حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ کہ نہیں خود نہیں دیکھے, مستند کتابوں میں آئے. امام نے کہا اچھا, اور اگر میں تجھے مستند کتابوں سے جناب عیسیٰ اور رسول خدا کے معجزات دکھا دوں تو مان لے گا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں مستند ہاں, لیکن آپ کے نزدیک مستند نہیں, وہ جو ہمارے نزدیک مستند ہو وہاں سے دکھائیں گے تو مانوں گا. امام نے کہا اسی کا پوچھ رہا ہوں, اگر بات واضح ہو جائے. امام نے کہا ٹھیک ہے, تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا توریت. امام نے کہا ذرا مجمع کھڑا ہے, میں توریت کی تلاوت کرتا ہوں, مجمع کو بتا میری تلاوت کیسی ہے. اس نے کتاب کو کھولا. امام نے کہا جہاں سے تو نے کتاب کھولی ہے نا توریت, تو دائیں صفحے کی جو پہلی آیت ہے وہ یہ ہے.
نہیں بہت گھبرا کے سن رہا ہے. امام نے کہا پہلی آیت یہ ہے, اور الٹے صفحے کی طرف دیکھے گا تو درمیان میں یہاں سے شروع ہوتا. جیسے ہی اس نے سنا تو اس نے کتاب کو بند کیا توریت کو, کہا آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے ہیں اور میں اتنی دور یہاں کھڑا ہوں, کتاب کا رخ میری طرف ہے, یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا ہے؟ تو ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا, کہا کہ اگر دیکھ کے بتاؤں تو حجت خدا ہی نہیں ہوں, میں حجت خدا ہوں. توجہ ہے؟ توجہ ہے جانے کی راہ. اگر توجہ ہوگی تو بات کو مکمل کر دوں. تو اب شیخ صدوق کہتے ہیں جیسے امام نے کہا نا کہ اگر میں دیکھ کے بتاؤں تو حجت خدا ہی نہیں ہوں, میں حجت خدا ہوں اس لیے بتاؤں گا کون سی کتاب. اب ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بتائیے ہماری کتاب سے حوالہ دیجئے. امام نے کہا سن ذرا ڈیٹرومنی کا سورہ کھول, توریت کتاب ہے, یہ تمہارا سورہ ہے, آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک دیکھ. اچھا جب میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا نا تو میں بہت پریشان تھا کہ بھئی توریت, زبور, انجیل یہ سب کے سب تحریف شدہ کتابیں تبدیل کر دی گئی ہیں. صرف قرآن ہے جو غیر محرف ہے, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. قرآن نہیں بدلا, باقی تو ساری مقدس کتابیں بدل دی گئی ہیں. اب میرے ذہن میں رہ رہ کے خیال یہ آ رہا تھا کہ یہ 1250 سال پہلے والا مناظرہ ہے, آج کی توریت میں یہ حوالہ ہے بھی یا نہیں ہے. میں تو لکھ دوں بھئی, میں تو امام سے لکھ رہا ہوں. تو اب گھبراہٹ چل رہی تھی, رات کا وقت تھا, بہت تاخیر ہو چکی تھی. اب اس وقت میں توریت تلاش نہیں کر پا رہا تھا. میں نے فوراً جانے کے بعد انٹرنیٹ پہ تلاش کرنا شروع کیا, gospel.com ویب سائٹ پہ گیا, امام کی عبارت کو اس میں کئی زبانوں میں ترجمہ, امام کی عبارت کو عربی میں نے ٹائپ کیا تو انگریزی ترجمہ آ گیا. وہ آج بھی عبارت موجود ہے جو امام رضا نے اس وقت حوالہ دیا تھا. ہم ایسے امام کو امام مانتے ہیں جن کی نگاہیں دیکھ لیں یہ کتابیں بدل جائیں گی, لیکن حوالہ وہ دیں کہ 1200 سال میں تحریف ہو کے جو حوالہ باقی رہے. جو حوالہ ہمیشہ باقی رہے وہ امام رضا علیہ السلام نے دیا. اور میں کتنے ہی یہودیوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں, آج تک کسی نے میرے سامنے جواب نہیں دیا. اب امام نے کہا ذرا دیکھ اور سن, میں اسی بات پہ مکمل کروں گا. امام نے کہا کہ ذرا دیکھ, اور وہاں سے میں پیش کرتا ہوں. تو وہاں سے اس نے سورہ کو سننا شروع کیا. امام نے کہا دیکھ, وہاں پہ لکھا ہے وَتَجَلَّى رَبُّكَ, عربی میں کہا and your God sent his manifestation, انگلش کا ترجمہ تھا تمہارے رب نے اپنی تجلی کو بھیجا, وحی کو نازل کیا, علی طور سینا, on Mount Sinai. اب وہاں پہ انگریزی کا ترجمہ بھی پیش کر رہا ہوں, عربی کی عبارت بھی, اردو کا ترجمہ بھی سن لیجئے کہ اور آپ کے رب نے اپنی تجلی کو بھیجا, وحی کو نازل کیا طور سینا پہ. امام نے فوراً یہودیوں سے سوال کیا کہ بتاؤ طور سینا پہ کس پہ وحی نازل ہوئی تھی؟ تو سب نے کہا حضرت موسیٰ پہ, طور سینا پہ حضرت موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی. امام نے کہا ذرا دیکھ, یہ 2 آیتیں جناب موسیٰ سے متعلق, اس کے بعد والی 2 آیات وَعَلَى جَبَلِ السَّعِيرِ, on Mount Seir, یہ توریت کا ترجمہ تھا. اور کہا جبل سعیر پہ اللہ بعد والی وحی کو بھیجے گا. کہا جانتے ہو جبل سعیر پہ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ یہودیوں نے کہا ہم نہیں جانتے. امام فوراً عیسائیوں کی طرف پلٹے, کہا عیسائیوں کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی نازل ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی نازل ہوئی. کہا تمہاری کتاب ہے یہودیوں, حوالہ عیسائیوں کے لیے ہے. کہا مانتے ہو؟ کہا نہیں, آپ نے اپنے نبی کا بھی حوالہ دینا ہے. امام نے کہا اگلی آیت کو دیکھ, وَعَلَى جَبَلِ فَارَان, انگریزی ترجمہ تھا ماؤنٹ فیرن, فاران کا ترجمہ انہوں نے کیا ماؤنٹ فیرن. کہا کہ اور جبل فاران پہ, فاران کے پہاڑی سلسلوں پہ اللہ آخری وحی کو نازل کرے گا. کہا جانتا ہے فاران کے پہاڑی سلسلے کہاں ہیں؟ سب نے کہا مکے میں. امام نے کہا فاران کے پہاڑی سلسلوں میں ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ہرا. صرف ہمارے نبی نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھ پہ غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئے. کہ کتاب تمہاری, امام نے فرمایا کتاب تمہاری, یہ حوالہ میں نے دیا ہے. اب وہ پریشان ہونے لگا, اس نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے حوالہ ہماری کتاب کا یاد کر رکھا ہے؟ امام نے کہا آگے سن, جس طرح سے جناب موسیٰ کے 12 وصی تھے, جس طرح سے عیسیٰ کے 12, اسی طرح سے اس آخری نبی کے 12 ہوں گے.
توجہ کہ آخری نبی کے 12 ہوں گے، اور اگر کوئی قرآن کا حوالہ مانگے تو 5واں سورہ 12ویں آیت، 5واں سورہ 12ویں آیت، 5 اور 12 کو یاد رکھیے گا۔ تو سورہ مائدہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، ہم نے ان میں 12 نقیبوں کو بھیجا۔ تو پیغمبر سے پوچھا گیا کہ آپ کے کتنے وصی ہوں گے؟ کہ جتنے نقبائے بنی اسرائیل کی تعداد تھی وہ بھی 12 تھے، عیسیٰ کے 12، محمد مصطفیٰ کے 12۔ امام نے کہا کہ یہ 12، اس نے کہا کہ یہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے، اور یہ معجزات جو آپ باتیں کر رہے ہیں؟ امام نے کہا سن، تو جس معجزے کا کہے گا وہ معجزہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تجھے شک ہو کہ ہمارے نبی معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے تو میں وہ معجزہ تجھے دکھاؤں گا۔ اس نے کہا کیسے؟ امام نے کہا وہ جو 12 لکھے ہیں ان میں سے 8واں میں ہوں، ان 12 میں سے 8واں میں ہوں۔ عزیزان گرامی، اب یہ کہاں سے ائمہ علیہ السلام نے، یہ ہادی برحق کی علامت ہے۔ یہ ہادی برحق ہوگا تو ایسا ہوگا کہ وہ ہر انسان کو لاجواب کرے، وہ کسی سے لاجواب نہیں ہوتا، ہر ایک کو لاجواب کر دیتا ہے۔ اللہ کا نمائندہ ایسا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب وقت نہیں، انشاءاللہ کل مکمل کروں گا بحث کو، کہ 8ویں امام سے پوچھا گیا، جب پوچھا نا حضرت ریان ابن شبیب، امام کے ایک بہت معتبر چاہنے والوں میں سے ریان ابن شبیب آئے امام کی بارگاہ میں، کہا مولا میں نے زندگی میں آپ کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا، آنسو بہتے جا رہے ہیں اور آپ کی پوری ریش مبارک تر ہو گئی ہے۔ کہا یہ ابن شبیب، شبیب کے بیٹے ریان، آج عاشورے کا دن ہے، عاشورے کے دن کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا مولا عاشورے کو سید الشہداء کی شہادت ہوئی تھی، کچھ بتائیے کیسے شہادت ہوئی تھی؟ تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ ابن شبیب ان کنتا باکیا علی شیء فابکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر کسی بات پہ بھی رونا آ رہا ہو نا تو پھر اپنے مسائل کو چھوڑ کے میرے جد کے مصائب پہ رونا، تجھے اسی گریے کا ثواب ملے گا، وہی گریہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گا اگر میرے جد پہ روئے گا۔ پھر کہا کہ اے شبیب کے بیٹے میری پھپھیاں جب بھی رویا کرتی تھی انہیں تازیانے مار کے چپ کرا دیا جاتا تھا، رونے کی اجازت نہیں ہے، تم لوگ قیدی ہو۔ میں آپ سے سوال کروں، آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے رونے کی؟ کبھی تو ایسا نہیں ہوا ہوگا کسی نے آپ کو تازیانہ مارا ہو کہ نہیں چپ ہو جاؤ؟ میں ایک سوال کروں، جناب امیر المؤمنین کی بیٹیاں اور شمر جیسا ملعون تازیانہ مار کے کہے کہ نہیں رونے کی اجازت نہیں ہے، تو امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ روکا جاتا تھا رونے سے۔ اور جملہ کہا جس کی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، انہو قتل کالکبش، کا ان کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا، جیسے ایک بھیڑ کو۔ روایت مستند ہے، اس لیے علماء نے بہت بحث کی ہے کہ امام نے یہ الفاظ استعمال کیوں کیے، امام نے کیوں کہا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، کیوں یہ تشبیہ کیوں دی؟ جب کہا نا شیر خدا ہے علی، تو وہاں شجاعت مراد ہے، شیر سے مراد شجاعت، یہاں پہ امام نے کیوں یہ تشبیہ دی ہے سنیں گے، میں پیش کروں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جب ایک بھیڑ کو کوئی ذبح کرنے لگتا ہے نا تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتا ہے، لیکن کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ سید الشہداء کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے ہو، تو پھر امام نے کیوں تشبیہ دی؟ آپ نے دیکھا ابھی جب بقرعید گزری ہوگی تو آپ بھی ہمیشہ ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، سید الشہداء کو کسی نے پانی نہیں پلایا، تو پھر امام نے کیوں کہا کہ جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے ویسے ذبح کیا گیا، جب پانی نہیں پلایا گیا، ہاتھوں پاؤں کو نہیں باندھا۔ ایک اور خصوصیت ہوتی ہے، اکثر لوگ جب ایک گوسفند کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو پھر دوسرے جانوروں سے چھپا لیتے ہیں، لیکن سید الشہداء کو تو چھپا کے بھی ذبح نہیں کیا گیا، ان کی بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی اور بار بار ایک ہی جملہ کہتی تھی، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اب یہاں پہ کیوں کہا امام نے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ صرف ایک وجہ شباہت ہے کہ جب کوئی آدمی کسی گوسفند کو ذبح کرتا ہے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا،
کوئی روکنے والا نہیں ہوتا کہ مت مارو اس بھیڑ کو. کہ اسی طرح سے سید الشہداء کو جب شمر ذبح کر رہا تھا تو کوئی روکنے والا نہیں تھا. کوئی نہیں کہتا تھا مت مارو حسین کو، بلکہ کہتے تھے جلدی مارو، ہم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اول وقت نماز پڑھیں گے، حسین کو جلدی ذبح کر دو. اب میں جو 3 جملے پیش کروں گا، بڑے سخت جملے ہیں، مجھے معاف کر دیں گے، سادات غیر سادات مجھے معاف کریں گے. پوچھا گیا علماء سے کہ ائمہ علیہ السلام نے کیا کہا. تینوں طرح کی روایات ملتی ہیں کہ سید الشہداء، آپ نے دیکھا ہے نا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، گائے کو ذبح کیا جاتا ہے. 12ویں امام فرماتے ہیں کہ سید الشہداء کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا. تو اب کون سی روایت صحیح ہے؟ سامنے سے ذبح کرنے والی، پشت گردن سے ذبح کرنے والی، یا سامنے جو گودال میں نیزہ مارا تھا، کون سی روایت درست ہے؟ اب امام سے جب پوچھا گیا تو آپ تڑپنے لگے کہ مولا کیا بات ہے؟ کہ تینوں روایات صحیح ہے. کہ پہلے خولی نے گودال میں نیزہ مارا تھا، جب حسین سجدے میں چلے گئے تو پشت گردن پہ خنجر چلایا شمر نے، پھر اس کے بعد سیدھا کیا، سامنے سے گلا کاٹا. کہ تینوں شہادتیں ہیں حسین ابن علی کی. کہ جب شہادت ہو رہی تھی تو اس وقت صرف ایک بی بی بار بار کہتی تھی صلی علیہ ملیک السما، نانا آسمان سے فرشتے نازل ہوئے آپ کے جنازے میں، ذرا ایک مرتبہ آ کے دیکھیں حسین کتنا تڑپ رہا ہے. کہ ایک بی بی کھڑی تھی بار بار کہتی تھی نانا ذرا آ کے دیکھیں، نانا حسین کا گلا کیسے کاٹا جا رہا ہے. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کے کٹے ہوئے گلے پہ. پھر کہتے ہیں میرا سلام اس پیشانی پہ جہاں پتھر لگا. پھر کہتے ہیں میرا سلام میرے جد حسین پہ، وہ شمر و جالس علی صدر، جب شمر ان کے سینے پہ سوار تھا، آخذ بلحیت ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا، میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی. اجرکم اللہ. میں تمام کر دیتا لیکن نہیں، یہاں تمام نہیں ہوتے، یہاں مصائب تمام نہیں ہوتے. روایت کے الفاظ ہے جناب زینب کبریٰ کب باہر خیمے سے آئی تھی؟ جب ایک مرتبہ زلزلہ محسوس ہونے لگا، زمین کربلا تڑپ رہی ہے، بی بی سمجھ گئی میرا بھائی پشت زلزلہ سے آ گیا، میرا بھائی مرتجس سے زمین پہ آ گیا. فوراً تلہ زینبیہ پہ چڑھی. روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی نے مقتل میں دیکھا بھائی نظر نہیں آ رہا تھا. پھر ایک مرتبہ دیکھا کہ زلجنہ کی پشت پہ بھی میرا بھائی نہیں ہے. بی بی خود فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے، چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے ہیں، جسے تیر نہیں ملتا وہ نیزہ مارتا ہے، جس کے پاس نیزہ نہیں وہ تلوار مارتا ہے، جسے کچھ نہیں ملتا وہ پتھر مارتا ہے. کہ اتنے میں نے سوال کیا کہ میری طرف دیکھ سکے. جناب زینب کہتی ہے میں نے بھائی سے سوال کیا انت اخی، کیا آپ میرے ماں جائے حسین ہیں؟ کہ حسین نے میری طرف دیکھا کہ یا زینب ارجعی الفستاد، یا زینب ارجعی الخیام، خیمے میں واپس چلی جاؤ، ابھی جب شمر مجھے ذبح کرے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں واسطہ دے کے دعا کروں گا، 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا، بس سنیں گے دعا کے جملے. ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھے تو نہیں ہیں مصائب؟ اب سمجھ میں آتا جناب زینب اتنا تڑپ کے روتی کیوں تھی. بی بی نے سنے نہیں تھے، دیکھے تھے مصائب. بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، ہاتھوں کو بلند کریں گے. میں نے کل جہاں پہ روایت کو چھوڑا تھا وہیں سے مکمل کروں گا. 11 محرم کو جو بیویاں چلی تھی نا، وہ جناب رباب جب رہائی ملی نا، چہلم پہ آ رہی ہیں. میں نے وہاں پہ شام پہ چھوڑا تھا، آئے ذرا مکمل کر دوں. بی بی پہنچ گئیں. کہاں پہنچی؟ کربلا پہنچ گئیں. جب پہنچی کربلا تو امام سجاد سے جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد میرے بھیا کی قبر کہاں ہے؟ ابھی تو روزے نہیں بنے تھے نا، زری نہیں لگی تھی. امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما، کہا پھپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے. جناب زینب قبر پہ گر گئیں، ساری بیبیاں رونے لگیں. امام سجاد سمجھ گئے کہ اگر میں نے نہ روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی. امام نے پھپھی کا بازو تھاما، کہا پھپھی اماں بس کیجئے. کہا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے.
جیسے کہا نا علی اکبر کی بیوی دوبارہ زمین پہ گر گئیں، قبر سے لپٹ کے رونے لگیں. پھر ایک مرتبہ امام سجاد نے اٹھایا، پھر پوچھا کہ یہ والے مقتل کے اندر قبریں کس کی ہیں؟ کہ یہاں قاسم کی قبر ہے، یہاں اون محمد. ساری بیویاں رو رہی ہیں، ایک ایک قبر کا بتا رہے ہیں امام مقتل کے اندر. ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کیا، بیٹا سید سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائے. امام سجاد تڑپنے لگے، کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلے میں آپ کو لے چلتا ہوں. جب چلنے لگے نا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، جب چلنے لگے نا تو جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روک لیا اور روک کے ایک جملہ کہا، بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہم شرابی کے دربار میں گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، لیکن بیویوں مت بتانا میرے بھیا عباس کو، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئے. مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. پروردگار واسطہ اس بچی کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، رونے والوں کے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. بس بھئی اب رو رہے ہیں، آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارہ واسطہ اس جناب رباب کا جو جب واپس مدینے پہنچی تو معالی السبتین میں شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ہے کہ جب جناب رباب پہنچی نا واپس تو 4 مہینے گزر گئے تھے. جناب زینب نے امام سجاد سے کہا، سجاد اپنی ماں رباب سے کہو سائے میں آ جائے. جیسی صبح ہوتی ہے دھوپ میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور پانی بھی دھوپ میں رکھ دیتی ہیں، جب گرم ہوتا ہے تو وہی پانی پیتی ہیں. روتی رہتی ہے، کہتی ہیں واہ حسینہ واہ حسینہ، ماں سے کہو سائے میں آ جائیں. ایک مرتبہ امام سجاد آئے، کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے. جناب رباب نے کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے وعدہ سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا، جب تک زندہ رہوں گی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. امام نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کا بازو تھامے. کہا مادر گرامی اب میں بیٹے نہیں امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، سائے میں آ جائے گا. پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا امام سجاد نے. جیسے ہی جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، میری ماں کی روح پرواز کر گئی. چار مہینے سے زیادہ تاب نہ لا سکی جناب رباب. جناب رباب کا سن زیادہ نہیں تھا، 30 برس کی تھی، لیکن سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر ٹوٹ گئی تھی، بس ایک ہی بات کہتی رہتی تھی واہ حسینہ. اور اگر کبھی چپ ہوتی تو کہتی واہ علی اصغرہ. دوسرا ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی واہ حجابہ. پروردگارہ جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ یہ مومنین نہ جانے تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو نا امید نہ لوٹا. پروردگارہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.